مجھے ان دوستوں نے بتایا، میں نے ڈپٹی کمشنر سے جا کے بات کی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں تو ہم نے کبھی شادی میں نقارے بھی نہیں بجنے دیے، آپ نے فلم لگوا دی۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، ان کے پاس لائسنس ہے، میں تو نہیں روک سکتا، میں کیا کروں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک۔ رات کو میں نے سارے مسجدوں والے تھے، امام اکٹھے کیے اور سب دوستوں میں نے کہا بھی اعلان کرو کہ کوئی آدمی یہ فلم دیکھنے نہیں جائے گا، اور دو چار اچھے خاصے بلوچ مشٹنڈے جو ہیں نا وہ ڈنڈے لے کے کھڑے رہے، جو جائے ٹانگیں توڑ دیں، میں ذمہ دار ہوں، کیس میں بھگتوں گا۔ پھر بلوچ تو اس مسئلے میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، مال کٹائی میں، اور دو آدمیوں کو پھینٹی لگی، پھر کوئی گیا ہی نہیں دوسرے دن، 2-3 دن وہ بیچارے ڈھول بجاتے رہے، اس کے بعد اکھاڑی فلم لے گئے کہ یہاں کوئی دیکھتا نہیں تو ہم کیوں بیٹھے رہے۔ جب دیکھنے والا نہ ہو تو میک اپ خود بخود رک جائے گا۔ تم بھی تو طواف میں ان پہ نظر رکھتے ہو نا، کعبے پہ نظر نہیں ہوتی، عورت پہ نظر ہوتی۔ ایسے طواف سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ فرزند لی اثر لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا۔ اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے۔ وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل۔ اصل ان کا قصور نہیں ہے، ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا، وہ حج کے لیے اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے تو کہاں، تو اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ وہ عمرے کی، اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا تھا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا تھا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہو، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو نجائز، اگر یہ خیال نہیں، جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بھئی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے مدینے میں دفن ہوئے تھے تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو بالوں کو تیل لگائے، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کوئی چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو نہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن